اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین آپ لوگ؟ خیریت سے انشاءاللہ خیر و عافیت ہے۔ اور سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، آج چونکہ 17 ربیع الاول ہے، آج حضرت ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم العزم کی جانب سے۔ ابھی تک جو سلسلہ ہمارا سلسلہ کلام جاری تھا وہ عقائد کے سلسلے میں تھا۔ 4 درس ہو چکے ہیں ہمارے، آج 5واں درس انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ابھی تک جن مباحث کی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے، جن چیزوں کی گفتگو ہوئی ہے، ان میں سب سے پہلے توحید ہے۔ کیونکہ ادھر کافی عرصہ ہو گیا، کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، لہذا کافی ڈسٹینس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بحث آپ حضرات کے ذہن میں نہ ہو، لیکن ایک تکرار کر دیں، اس کی ریویژن ہو جائے تاکہ وہ سر مطلب ہم لوگ پہنچ سکیں، اس کے بعد گفتگو شروع کی جائے۔ عقائد میں ہم نے توحید سے شروع کیا تھا، کیونکہ توحید کا شمار عقائد میں ہوتا ہے، اصول دین میں ہوتا ہے، اور سب سے پہلے توحید کا مرحلہ آتا ہے۔ لہذا ابھی جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جو بحث، وہ ہے امامت کے سلسلے میں۔ لیکن توحید میں ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے توحید میں ہم نے پڑھا تھا توحید یعنی پہلے دین کیوں ضروری ہے، دین کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم نے دین کے بارے میں پڑھا، اس کی ضرورت پڑھا، ضرورت ہمارے لیے کہاں کہاں دین کی ضرورت ہوتی، کیا دین کی ضرورت ہماری انفرادی زندگی میں ہے یا اجتماعی زندگی میں ہے، ٹھیک ہے، اور کس حد تک ضرورت ہے، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا دین کو سمجھنے اور دین کو اپنا بنانے میں۔ اور اس کے بعد پھر اصول دین میں پھر تقلید کیوں ہوتی ہے، تقلید کس لیے ضروری ہے، تقلید اصول میں ہے، فروع میں ہے، اس کی کون سی ضروریات ہے، کون سے تقاضے ہیں، کیوں کرنا چاہیے تقلید، تقلید نہیں کریں گے تو کیا مسئلے پیش آئیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں قبل اس سے پہلے والے دروس میں۔ پھر اس کے بعد خدا کی معرفت کیسی ہونی چاہیے، وہ خدا کی معرفت فطری ہے، غیر فطری ہے، ان سب کو بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد توحید، اس کے اوپر دلیلیں کیا ہیں ہمارے پاس کہ پروردگار، توحید کا مطلب کیا بتایا تھا، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ 2 جملے میں کوئی جواب دے سکتا ہوگا؟ سب حاضر ہیں انشاءاللہ، سب سن رہے ہیں میری آواز؟ ہم اس لیے پوچھیں تاکہ ذہن آپ کا آمادہ ہو جائے کہ ہماری بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی اور ابھی ہم کہاں تک پہنچے ہیں، اور اس سے ایک ذہن میں بات آ جائے گی اور گفتگو میں شامل ہو جائیں گے، ایک فضا بن جائے گی کلاس کے لیے۔ کوئی بتا سکتا ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کو دلیل نہیں مانگ رہے ہیں، صرف توحید کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حاضر دے سکتے ہیں، بہت ہی آسان جواب، اس میں کوئی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا، واحد ایک یکتا اکیلا ماننا، یہ توحید۔ اسی کا عقیدہ رکھ لینا، یقین اس بات کا پیدا کر لینا کہ پروردگار ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہی ہے توحید، اور کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن اس بات کی یقین ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ توحید یعنی پروردگار کا ایک اور اکیلا ہونا، پھر اس کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، پھر اس میں کسی کو شامل نہیں کریں گے۔ جب شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشرک بھی نہیں ہوں گے، شرک کے بھی قائل نہیں ہوں گے، اور پروردگار کو جب ایک مانیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کی توحید کے ماننے والے ہیں اور ہم واحد و یکتا کے پرستار ہیں اور کسی کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے۔ آسان سے۔ اس کے بعد دلیلیں ہیں، اب دلیلیں نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے توحید کے فائدے کیا تھے، پھر توحید صفاتیہ کسے کہتے ہیں، توحید صفات ثبوتیہ کسے کہتے ہیں، صفات سلبیہ کسے کہتے ہیں، یہ سب بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد عدل، توحید کے بعد عدل کا مرحلہ آیا تھا، آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ عدل ہے کسی کے ذہن میں؟ عدل بتا سکے، عدل کسے کہتے ہیں؟ یعنی پروردگار عادل ہے۔ عادل کا مطلب کیا؟ کہ یعنی پروردگار ظلم نہیں کرتا۔ عدل کا مطلب یہ نہیں، پروردگار ظلم نہیں کرتا۔ جب ظلم نہیں کرے گا کوئی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادل ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی صاحب جھوٹ نہیں بولتے فلاں صاحب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ صاحب سچے ہیں. ٹھیک ہے. پروردگار ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عادل ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کے بعد توحید کے بعد کون سا مرحلہ آیا تھا؟ توحید کے بعد عدل کا آیا تھا. عدل کے بعد آیا تھا نبوت کا. نبوت کے بارے میں بھی، نبوت کی ضرورت، نبوت کو پہچاننے کے راستے، معجزہ پیغمبر اکرم کا، بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے نبوت کے سلسلے میں بھی بیان کی تھی. اور اس نبوت کی آخری سلسلے میں جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہم جس نبی کی امت میں ہیں، اسی نبی کی آج ولادت با سعادت ہے. پروردگار جن کے صدقے میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرما. آمین. تو یہ تمام باتیں ہو گئی تھی. اس کے بعد اب جب آپ لوگ اس فضا میں آ گئے کہ ہماری بات توحید سے شروع ہو کے عدل کے راستے سے ہوتے ہوئے، نبوت کے راستے سے ہوتے ہوئے، اب کہاں پہنچی ہے؟ امامت تک. آج چھٹے امام کی اسی سلسلہ امامت میں سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے. اسی لیے مذہب تشیع کو، شیعوں کو، جس مکتب پہ ہم عمل کرتے ہیں، جس فکر پر، جس حلال و حرام کو جس نے ہمارے لیے بہت زیادہ واضح کیا، ویسے تو شریعت پیغمبر اکرم لے کر آئے، لیکن اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا جو موقع ملا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وقت ملا. اسی لیے اس مکتب کو مکتب جعفری بھی کہا جاتا ہے، مکتب جعفریہ یا مذہب جعفری بھی کہا جاتا ہے. لہذا اب ہماری بحث آج شروع ہوگی کس سلسلے میں؟ امامت کے سلسلے میں. امامت کی ضرورت کیوں ہے؟ نبوت تھی، نبوت ختم ہو جاتی اور جو بھی احکام آئے، حلال حرام مکروہ مستحب، جو بھی چیزیں تھیں، تمام کی تمام چیزیں پیغمبر اکرم ہمارے لیے بیان کر کے چلے گئے اور قرآن مجید ان کے زمانے میں نازل ہو گئی کہ جس پر ہم آج عمل پیرا ہیں. تو کیا ضرورت تھی؟ کتاب بھی تھی، احادیث بھی تھی پیغمبر اکرم کی، لیکن اب ضرورت کیوں تھی کہ ہم امامت کو بھی مانیں اور پیغمبر کے جانشین و خلیفہ کو بھی مانیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نبوت میں یہ جانا تھا کہ جو نبوت کے ضرورت ہے، نبوت کی، نبی کی کیوں ضرورت ہے، ان ضروریات کو یہاں پر بھی ہم پیدا کریں گے اور اس کی ضرورت کو یہاں پر بھی ہم اسی کے اکارڈنگ یہاں گفتگو کریں گے. جب پیغمبر اکرم کی یعنی خود نبوت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، جن وجہ سے نبوت کو آنا ضروری تھا، وہی چیزیں یہاں پر بھی آئیں گی. بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ امام کا ہونا بہت ضروری ہے، امام کا وجود ضروری ہے، امامت کا سلسلہ ضروری ہے. کیونکہ پیغمبر آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا کو رخصت کہہ کر چلے گئے. اب ضرورت ہے کہ قیامت تک کے جو لوگ آنے والے ہیں وہ ان کو ہدایت کیسے ملے، ٹھیک ہے، وہ منزل کمال تک کیسے پہنچیں، ان کی مشکلات، ان کی دشواریاں، ان کی پریشانیاں وہ کیسے برطرف ہوں گی. قرآن قیامت تک کے لیے ہے، لیکن قرآن کو واضح کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، قرآن کی تمام چیزوں کو روشن کر کے ہمیں بتانے والا، اس کی تفسیر کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. لہذا پیغمبر اکرم کے بعد یہ ذمہ جس کا تھا وہ ہیں ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی 12 امام جنہیں پیغمبر نے اپنا وصی اور جانشین بنایا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دلیلیں ہیں جو پیغمبر کے بعد ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امامت کو مانیں. ان میں سب سے پہلے یہ ہے، کیا سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہمیں اگر منزل کمال تک پہنچنا ہے، بہت غور کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر، ہمیں اگر منزل کمال تک جانا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے جائیں گے؟ ہم تنہا نہیں جا سکتے، بلکہ ہمیں اس راستے پر لے کر چلنے والا ایک ہونا چاہیے، ایک ایسا نبی ہونا چاہیے جو ہمیں اس منزل کمال تک لے کر جائے. ٹھیک ہے، مثلا ایک بہت سی سامنے کی مثال دے رہے ہیں. ہمارے پاس عقل بھی موجود ہے، کتاب بھی اللہ نے دے رکھی، ضمیر بھی ہمارے پاس ہے. کیا ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے، عقل، ضمیر اور آسمانی کتابیں، کیا ان تینوں کے ذریعے سے ہم منزل کمال تک پہنچ سکتے ہیں؟ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ مکمل جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی مثال آپ کے سامنے ایسے بیان کریں کہ مثلا آپ کا بچہ
جن لوگوں کے یہاں بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول میں ان کو کتابیں بھی ملتی ہیں، ان کے پاس ان کی عقل بھی موجود ہے اور ماں باپ بھی ہیں گھر پہ، ٹھیک ہے. کیا یہ بچہ اگر اسکول جائے، کتابوں کو لے کر جائے، اپنی عقل کا استعمال کرے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ بچہ آگے بڑھ سکتا ہے بغیر ٹیچر کے؟ جب تک وہاں کوئی ٹیچر نہ ہو، کتاب کو بتانے والا نہ ہو، کتاب کو سمجھانے والا نہ ہو، تو آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. بچے کے پاس عقل ضرور ہے لیکن عقل اس کی محدود ہے، ٹھیک ہے، کتاب ہے لیکن کتاب خود سے نہیں پڑھ سکتا، خود سے نہیں سمجھ سکتا. لہذا ضروری ہے کہ ایک ٹیچر ہو جو اس کو ان تمام یعنی کتاب کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کو وضاحت کر سکے، اس کی ڈیفینیشن کر سکے، جو بھی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ان کو سمجھا سکے، بتا سکے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہو. ویسے ہی ہماری زندگی بھی، ہمارے پاس ضمیر موجود ہے کہ جو ہمیں اچھی اور بری چیزوں کو بتاتا رہتا ہے، عقل موجود ہے کہ جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے، اور کتابیں موجود ہیں جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم منزل کمال تک نہیں جا سکتے. لہذا منزل کمال پر کون لے جائے گا؟ ہمارا امام اور رسول کا جانشین. لہذا ہمیں اپنے اصلی مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک نبی کے، ایک امام یا جانشین کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ قیامت تک یہ ضرورت برطرف نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، ٹھیک ہے. لہذا اب ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، تاکہ امام ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ہماری مشکلات کو آسان بنا کر ہمیں راہ ہدایت اور نور کے راستے پر لے جائے اور ہمیں ولایت کے راستے پر لے چلے. ٹھیک ہے، یہ بات انشاءاللہ کلیئر ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں، دوسری دلیل بھی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. دوسری کہ آسمانی شریعتوں کی حفاظت. آسمانی شریعتوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جیسے مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ جناب عیسیٰ بھی ہے، جناب موسیٰ بھی ہے، جناب ابراہیم، ان سب کی اپنی اپنے کیا تھی؟ کتابیں تھی جو پروردگار نے ان کو دے رکھی تھی. توریت، انجیل، زبور، ٹھیک ہے، یہ تمام کتابیں آئیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ ان کو ان کے اندر رد و بدل کر دیا، تحریف کر دیا، چینجنگ کر دی، تو ان کی معنویت ختم ہو گئی تھی. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن ان کیا کیا چیزیں، وہ تمام چیزیں جو اس وقت کے لیے اس کتاب میں نازل ہوئی تھی ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا اور اپنے مطابق اس کو بنا لیا، اپنے مطابق، اپنے من کے مطابق، جیسے خود زندگی جینا چاہتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں بھی، ہمارے معاشرے تشیعوں میں بھی ایسے افراد ہیں، وہ اپنے اعتبار سے دین کو چلانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں چیز آ رہی ہے ویسے ہی اسلام میں ہونا چاہیے. لیکن اب چونکہ ہاں دیکھیے یہی فرق ہے، اس زمانے والوں نے کیا کیا کہ اپنی کتاب، جو بھی کتاب تھی، چاہے توریت ہو چاہے زبور، اس میں ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ جب نبی چلے گئے، مثلا توریت جناب موسیٰ لے کر آئے تھے، توریت لانے کے بعد اپنی امت کے حوالے کیا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ اپنے سے اس میں تحریف شروع کر دی. اور تحریف کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل بخواہی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کتاب میں اس میں انہوں نے لکھ دیا. اب کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کہتے ہیں کتاب میں تو لکھا ہے. ان کے ساری چیزیں جائز ہو گئی، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی جب کتاب لے کر آئے تو بہت ساری چیزیں حلال تھیں، بہت ساری چیزیں حرام تھیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا. لیکن آخری نبی جب کتاب لے کر آئے قرآن مجید کو، اور قرآن کو چھوڑ کر جانے لگے، امت کے حوالے کر کے جانے لگے، تو یہ کہہ کر گئے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں، دونوں کا اگر ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ جو کتاب ہے قرآن، کبھی یہ تحریف نہیں ہو سکتی. آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ چونکہ ان کے ماننے والوں نے ان کو اس میں تحریف کر دی، اس میں رد و بدل کر دیا، لیکن ان کی ذمہ داری یہ تھی ہمارے ائمہ کی کہ اب اس کتاب میں کوئی بھی تحریف نہیں ہوگی. لہٰذا اس کتاب کی حفاظت کے لیے ان کے وجود کا ہونا ضروری ہے. تو ان کے وجود کے لیے 2 دلیلیں ہو گئی کہ یہ منزل کمال تک ہم کو پہنچائیں، دوسرا یہ کہ آسمانی شریعت جو ہے ان کی حفاظت کریں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جیسے امت کے اجتماعی اور سیاسی قیادت، یعنی ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو امام ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں آئے ہیں یہاں پہ،
کہ ہماری دنیا کو سنوار دیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور ہم زندگی میں سیاسی باتیں جو ہیں یا اقتصادی ہمارا اکنامی صحیح کر دیں، اور ہم پیسے والے ہو جائیں، اور سیاست میں اچھا ہمارا عمل دخل ہو جائے، اور بہت ساری نہیں، وہ صرف سیاست یعنی دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ہماری آخرت کو بھی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہماری اجتماعی سوشل لائف کے لیے نہیں آئے وہ، بلکہ ہماری گھریلو زندگی، ہماری اپنی پرسنل لائف، سوشل لائف، اس کے علاوہ آخرت کے لیے، یعنی پوری زندگی کے کسی بھی گوشے کو وہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے کہ انسان یہ کہے کہ کاش ہمارے پاس یہ مطالب ہوتے، اور کاش ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی جن سے ہم سمجھ سکتے اور ہماری زندگی بہتر ہو جاتی، ہماری آخرت بہتر ہو جاتی۔ لہٰذا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے بیان کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو، دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اتمام حجت۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ائمہ کے ذریعے تمام حجتوں کو تمام کر دیا ہے۔ جو بھی بات میں نے کی تھی کہ کوئی بھی انسان کل کو قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کاش ہم دنیا میں ہوتے اور ہمارا کوئی ہادی اور رہبر ہوتا تو وہ ہم کو اچھی اچھی باتیں بتاتا اور بری باتوں سے روکتا اور نیک راستے پر لے چلتا، نور کے راستے پر لے چلتا، گمراہی سے بچا لیتا۔ پروردگار نے اس بہانے کو ختم کر دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ ائمہ کے وجود سے، اماموں کے وجود سے، اہل بیت کے وجود سے۔ یعنی پیغمبر جب گئے تو انہوں نے امت کے حوالے یہ اماموں یعنی ائمہ کو کر دیا کہ یہ تمہارے حوالے ہیں، تم اگر ان کا اتباع کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، انہیں فالو کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا پروردگار نے بھی ان کے ذریعے سے کیا کیا؟ اتمام حجت کر دیا۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا اتنی باتوں کا کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ ضروریات میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اجتماعی ضرورت ہمیں منزل کمال تک پہنچاتے ہیں، اتمام حجت ہے ائمہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ آسمانی شریعتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ چار چیزیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد اب مرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ امامت کی ضرورت کیوں ہے، امام کیوں ضروری ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہم یہ جانیں کہ ایک امام کے اندر صفات کون کون سے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک امام ہے مثلا امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اگر کوئی ایک امام ہمارے ساتھ، مثلا آج ہم اپنے وقت کے امام کے بارے میں بات کریں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ومقدمنا فدا، ہم ان کے زمانے ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ اگر امام ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، تو ان کے اندر کچھ صفات ہوں گی نا، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارے امام ہیں؟ تو پروردگار نے ہر امام کے لیے کچھ صفات بیان کی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ صفات اس کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگار کی حجت ہیں، پروردگار کے ہادی ہیں، اس کے رہبر ہیں، جو ہم لوگوں کی رہبری اور رہبری کے لیے آئے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ امام کی صفات میں جو سب سے پہلی صفت ہے ایک امام کی، وہ ہے معصوم ہونا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معصوم کا مطلب کیا؟ معصوم کا مطلب یہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے معصوم کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگ میں سے کوئی بتائے، امام معصوم ہے یعنی کیا؟ کوئی بتائے، کوئی بھی بتائے، ایک جملے میں بتا دے، کوئی بھی بتائے۔ بہت سارے لوگ ہیں، سب کے نام آ رہے ہیں سامنے، لیکن ہم نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایک بتائے کہ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا چھوٹے سے بچے کو یہ کتنا معصوم بچہ ہے، کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹے بچے کو معصوم کہا جاتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش، ہاں بتائیں۔ احسن، آواز نہیں، ہاں ایک سیکنڈ شاید یہاں سے اسپیکر بند ہے۔ ہاں جی، آ گئی آواز، جی بتائیں۔ معصوم یعنی آفرین، احسن احسن، آفرین آفرین، بس جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا، جو گناہ نہیں کرتا، تمام آلودگیوں سے، تمام برائیوں سے جو پاک ہوتا ہے اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بچے کو معصوم کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ کہتے ہیں کتنا معصوم سا بچہ ہے، نہیں یہ بھی گناہوں سے پاک ہے، آلودگیوں سے پاک ہے، پیارا ہے، معصوم سا ہے، وہ اسی لیے معصوم کہتے ہیں۔ تو امام کی سب سے بڑی اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے معصوم ہونا چاہیے۔ معصوم کا مطلب یعنی تمام گناہوں سے، چاہے گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، ان تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بے پناہ علم ہونا چاہیے اس کے پاس،
ٹھیک ہے, بے پناہ علم, ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ ہم کو کیسے وہ دنیا کی تمام چیزوں کو بتائے گا. اگر علم نہ ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں نہ ہو پاتی. یہ مولا علی کا وہ قول کہ جس نے آپ نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل التفت, جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لو, یہ کہاں سے؟ یہ پروردگار نے ہم کو عطا کیا تھا. ایک معصوم کو پروردگار اتنا علم عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہوتا ہے. اسے کسی کے سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا, اس کا استاد پروردگار ہے. پروردگار اس کو تمام چیزوں کا علم دیتا ہے, کیونکہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا, ہماری لا علمی, ہماری جہالت کو دور نہیں کر سکتا. لہٰذا ہماری جہالتوں کو دور کرنے کے لیے پروردگار جس کو ہمارا ہادی اور رہنما بناتا ہے, اس کے پاس بے پناہ علم دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 6000 شاگرد تھے, 6000 شاگرد تھے, جن میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کو 20-20 ہزار روایات حفظ تھیں, ذہن میں تھی 20,000 30,000 روایات حفظ ہوا کرتی تھی. ان کو حافظ کہا جاتا تھا پہلے. 40-40 ہزار امام کے بعض صحابی ایسے ہیں جن کو 30,000 40,000 روایات حفظ رہتی تھی. آج ہمیں اپنا فون نمبر نہیں یاد ہوتا ہم کو اپنا. بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام کو سمجھے, اور امام کو سمجھنے کے لیے پروردگار نے جو صفات بیان کی, سب سے پہلے دو, ایک اس کو معصوم ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ اسے بے پناہ علم کا حامل ہونا چاہیے, یعنی اس کے پاس تمام علم موجود ہونا چاہیے. علم آگے کا بھی, گزشتہ زمانے کا بھی, حال کا بھی, آئندے کا بھی, ہر زمانے کا. کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے, پیغمبر کا, اور پیغمبر کے پاس تمام علم تھے. لہذا جو جانشین, جو اصل کے پاس ہوگا وہی جانشین کے پاس بھی ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ شجاعت ہونی چاہیے اس کے پاس. شجاعت کا مطلب یہ بہادر ہونا چاہیے. ہر امام اپنے وقت میں, اپنے زمانے میں, اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے شجاعت, ہمت اور قدرت اور طاقت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ اس کی ایک اہم پہچان میں سے ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے زہد اور تقوی. زہد اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام ہوگا وہ دنیا سے اس کی دل لگی نہیں ہوگی. اسی لیے ہمارے ائمہ کی جو زندگی بہت سادہ زندگی ہے. ان کے پاس بہت زرق برق لباس نہیں ہوتے, ان کے پاس بڑی اچھی غذائیں نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس سے دل نہیں لگاتے ہیں, اور ایسا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا والے جب ان کو دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ ہمارا رہنما جو ہے, یہ رہنما جو ہادی ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, یہ آخرت کا لیڈر ہے. یہ ہمیں دنیا تو ہماری سنوار رہا ہے لیکن ہماری آخرت بھی. آج جو دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں ان میں فرق یہی ہوتا ہے, وہ دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. ان کی زر بری دنیا ہوتی ہے, بہترین گاڑیاں ہوتی ہیں, لائف اسٹائل اچھی ہوتی ہے, ہر چیز اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ دنیا, دین تو چھوڑیے, وہ دنیا بھی بنانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو پروردگار کا ہادی ہوتا ہے, اس کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے دنیا میں رہے کہ کم ترین طبقے کے لوگ بھی اس کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا ہادی تو ایسا ہے, ہمارا رہبر تو ایسے زندگی گزارا, اور ہم فقیروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا کوئی بھی پروردگار کا ہادی اور رہنما ایسا نہیں تھا. اور اس کے بعد پانچویں چیز ہے بہترین اخلاق. اخلاق اگر اچھا ہوگا, اس کا اخلاق بہتر ہوگا, تبھی وہ ہمارا ہادی بن سکتا ہے. اور اخلاق کے لیے تو بہت ساری روایات ہیں, احادیث ہیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اور ائمہ کا جو اخلاق, یعنی ہم تو اخلاق کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے اخلاق, کیونکہ پروردگار نے جو اخلاق عطا کیا ہے اہل بیت, وہ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اخلاق تھا وہ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا. پروردگار نے اہل بیت کو اخلاق عطا کیا تھا, اور اس کے بعد جو ان کے اخلاق کا لیول تھا وہ ایسا تھا کہ مجھ تک کسی کی رسائی نہیں تھی, لیکن لوگ ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. کیونکہ جب تک دیکھیے ہمارے رول ماڈل کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی, وہ رول ماڈل بننے کے لائق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی اخلاق کے زمینے میں اگر آئیں گے تو شاید وقت ہمارا کافی نکل جائے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک امام کے اندر جو 5 چیزیں بھی بیان کی, سب سے پہلے کہ معصوم ہوتا ہے. دوسرا یہ بیان کیا کہ معصوم ہونے کے بعد کون سی چیز تھی
کہ وہ شجاع ہوتا ہے اپنے زمانے کا، بے پناہ علم ہوتا ہے اس کے پاس، چوتھا یہ کہ زہد و تقویٰ ہوتا ہے، اور پانچواں کہ بہترین اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز۔ آج آپ کو بتائیں کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے ایسے ہیں لوگ جو اپنے آپ کو امام کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم 12ویں امام ہیں، ہم 12ویں امام ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی آپ کو مل جائیں گے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، زندان میں، وہ کیا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم امام ہیں، ہم 12ویں امام ہم ہی ہیں، امام مہدی ہم ہی ہیں، اور امام غیب جن کو کہا جاتا تو وہ ہم ہی ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی، ہندوستان میں بھی ہیں، ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو کہ جو اپنے آپ کو وقت کا امام کہتے ہیں۔ لہذا جو شرط آخری والی بتائی کہ امام کو امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی اٹھ جائے اور کہہ دے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم کو اللہ نے بھیجا ہے اور دعویٰ کر دے، اور دعویٰ کرنے کے بعد کہے کہ ہم تم لوگ کے امام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم شرط ہے کہ منصوص من اللہ، اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے، اپنے طرف سے نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو اپنے طرف اللہ کی جانب سے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آئندہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار امام بناتا ہے، لوگوں کو امام بنانے کا حق نہیں ہے کہ جس کو چاہے امام بنا دے، نہیں، پروردگار کا حکم ہوا تو میدان غدیر خم میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین امام علی کو بنایا، اور امام علی کو بنانے کے بعد انہوں نے آئندہ 12 اماموں کی معرفی کی، ان کو پہچانوایا کہ علی کے بعد کون امام ہوگا، ان کے بعد کون امام ہوگا، حسین کے بعد کون امام ہے، حسن کے بعد کون امام ہے، مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد کون امام، ایک ایک کا نام لیا اور اس کے بعد یہ وضاحت کی کہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہیں، ہماری جانب سے نہیں ہے۔ یعنی امام بنانا یہ اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ لہذا یہ چیزیں ابھی جو ہم نے پڑھی وہ کیا پڑھی؟ سب سے پہلے کون کون سی کہ جو ایمان کے اندر صفات ہونی چاہیے، 6 صفات آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور بھی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ مختصر طور پہ یہ ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے، امام کو بے پناہ علم کا حامل ہونا چاہیے، بہت زیادہ علم ہونا چاہیے اس کو، شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہوتا امام، کبھی میدان جنگ سے بھاگتا نہیں ہے، کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتا، یہ تمام خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے، زہد و تقویٰ ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، بہترین اخلاق ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آخری والا یہ کہ اسے اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے۔ انسان کسی کو، یعنی عام لوگ انسان کو، عوام جو ہے وہ امام نہیں بنا سکتے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ اس مرحلے میں کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، یعنی 12 امام جنہیں اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہے، معصوم بنایا ہے جنہیں، وہ کون کون ہیں؟ اس کے لیے روایات بہت ساری ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے ابھی بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ پیغمبر اکرم کی نبوت کے بعد سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا ہے، سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور سلسلہ نبوت نہیں ختم ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے لیکن سلسلہ ہدایت بچا ہوا ہے، اسی سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھانے والی کڑی اور شخصیت کا نام کیا ہے؟ امام۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اب یہ امام کون کون سے ہیں، کیا نام ہے ان کا، اب آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے۔ ہمارے جو 12 امام ہیں ان کے سلسلے میں شیعہ کتابوں میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایات وارد ہوئی ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، مسند احمد، ان سب کتابوں میں بھی 12 اماموں کے بارے میں ملتا ہے۔ ایک ہے امام کے ایک صحابی جن کا نام ہے جابر بن سمرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ میرے بعد 12 امیر آئیں گے، 12 امیر یعنی 12 لیڈر آئیں گے، ٹھیک ہے؟
12 لیڈر آئیں گے. پھر آپ نے کچھ کہا میں سن نہیں سکا, لیکن جب میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا, تو پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی امام ہوگا, یعنی امام برحق جو اللہ کی جانب سے ہوگا, وہ کیا ہوگا, وہ کہاں سے ہوں گے, قریش سے ہوں گے. یعنی یہ خاص خانوادہ ہے سعودی عرب میں, حجاز میں خاص خانوادہ تھا پیغمبر اکرم کے زمانے, جس کو قریش کہا جاتا ہے, جس سے پیغمبر اکرم ہیں اور ان کے جانشین ہیں. اب ان کے نام کیا کیا ہوں گے, یہ سب سے اہم تھا. آج ہم جانتے ہیں نام, ٹھیک ہے, ہمیں 12 اماموں کے نام معلوم ہیں. آپ لوگوں کو 12 اماموں کے نام معلوم ہیں؟ کتنے لوگوں کو 12 اماموں کے نام معلوم ہیں؟ چلیے ایک اور, کس کو 12 اماموں کے نام معلوم ہے؟ اتنے لوگوں میں صرف ایک کو, دو کو 12 امام کے نام معلوم ہے بس. ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. شیعہ اثنا عشری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, 12 امامی. ایک اسماعیلی ہوتے ہیں جو 6 امامی ہوتے ہیں, تین لوگوں کو معلوم ہے 12 اماموں کے نام. اور لوگ یا تو سن نہیں رہے یا میری یہ کہ آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیعہ ہو اور اس کو اپنے امام کے نام نہ معلوم ہو. چلیے خیر, 4 لوگوں کو نام پتا ہے. اچھا پتا ہے, چلیے بڑی اچھی بات ہے. لیکن ابھی شاید ہم پوچھیں تو کوئی نہ بتا پائے, کیونکہ ہمیں القاب کے ذریعے سے پتا ہے, نام نہیں پتا ہوتا زیادہ تر کو. لیکن کوئی بات نہیں, آخری جلسے میں یعنی آخری وقت میں انشاءاللہ ہم اس بات کی بھی وضاحت کر دیں گے. کہتے ہیں کہ ایک مشہور سنی عالم دین ہے, ان کی کتاب ہے جنابی المودہ. جنابی المودہ, ان کا نام ہے سلیمان قندوزی. ٹھیک ہے, وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا ناصل, نون عین سے لام, ناصل. وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے آپ کے جانشینوں کے بارے میں سوال کیا, یعنی آپ کے بعد جو آپ کے جانشین بنیں گے ان کے بارے میں اس نے سوال کیا. تو آپ نے فرمایا, آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب میرے وصی ہیں. علی ابن ابی طالب میرے وصی ہیں, اور ان کے بعد 2 فرزند حسن اور حسین, اور پھر ان کے بعد حسین کی نسل سے, حسین یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آنے والے 9 میرے وصی ہوں گے. یعنی میرے وصی علی, اس کے بعد ان کے 2 فرزند حسن اور حسین دونوں امام ہوں گے, اور حسین سے 9 فرزند ہوں گے جو سب کے سب امام ہوں گے. اس یہودی نے ان کی سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حسین کے بعد, اچھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام نام بتائیں سب کا ایک ایک, یہ نہیں کہ 9 فرزند ہوں گے سب کے سب امام ہوں گے. اس نے پھر یہ کہا کہ آپ نام کی بھی وضاحت کر دیجئے, کون کون ہوگا جو 9 لوگ ہوں گے, 9 فرزند ہوں گے, سب کے سب امام ہوں گے, وہ کون کون ہوں گے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا حسین کے بعد ان کے فرزند علی. علی کون؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام, ان کا نام علی ہے. علی کے بعد ان کے فرزند محمد. محمد کون؟ یعنی محمد باقر علیہ السلام. ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے بیٹے موسیٰ, یعنی مسیح کاظم علیہ السلام کہا جاتا ہے. پھر ان کے بیٹے علی رضا علیہ السلام. ٹھیک ہے, اس طریقے سے سلسلہ. پھر علی رضا علیہ السلام, اس کے بعد ان کے بیٹے محمد جنہیں امام محمد تقی علیہ السلام کہا جاتا ہے. پھر محمد کے بعد ان کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام ہے. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے, اور اس کے بعد وقت کے امام یعنی امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام. یہ نام پیغمبر اکرم نے کھلے طور پر بتا دیا, جو آج بھی اہل سنت کی بھی کتابوں میں موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام جو آج تعداد ہے وہ کم یا زیادہ ہے, یا ان کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے, کہیں اختلاف نہیں. لہذا اب زمانے کے امام کو پہچاننا ہے ہم کو, اپنے وقت کے امام کو, اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں. اس کی اہمیت کہاں سے اس کا اندازہ لگے گا؟ 2 روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں.
ایک روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جہاں یہ نقل ہوتا ہے کہ من ماتا، جو شخص مر جائے، بغیر امام، بغیر کسی امام کے، تو ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. یعنی اگر کوئی بغیر وقت کے امام کو پہچانے مر جائے، یعنی امام وقت کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی موت کون سی ہوگی؟ جہالت کی موت ہوگی. اسی طریقے سے جو شیعہ کتابوں میں روایت ہے، اس کی روایت کا جملہ کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس شخص کی موت بھی جاہلیت کی موت ہوگی. لہذا ان دونوں روایت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے، اور اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہماری موت ایمان پر نہ ہوگی بلکہ جاہلیت کی موت ہوگی اور کفر کی موت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اصول دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا یا اس سے غافل رہنا، یہ ہماری موت کو جہالت کی موت. مثلا ہم اپنے نبی کو پہچانے بغیر مر جائیں، مثلا ہم اللہ کی توحید کو ہی نہیں پہچانتے، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے یا پانچ ہے یا کتنے ہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارے امام 12 ہیں یا 15 ہیں یا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ قیامت کے بارے میں کوئی انکار کرے یا جانتا ہی نہ ہو کہ قیامت بھی آنے والی کوئی شے ہے اس دنیا میں، لہٰذا اگر ہم نے ان کو نہیں جانا اور ان کو پہچانے بغیر مر گئے تو یہ موت ہماری جہالت کی، جاہلیت کی موت ہوگی. تو یہ ختم ہو گیا یہاں تک سلسلہ کس چیز کا؟ امام اور ائمہ کا. تو ہم لوگ نے کیا ابھی تک سیکھا اور آج کیا پڑھا ہے ہم نے؟ وہ یہ کہ امام کی ضرورت کیوں ہے، امام کے صفات کون کون سے ہیں، امام کو پہچانا کیسے جائے، اور امام کی ضرورت یہ جو ہم نے پہلے بتا چکے ہیں، اور امام کو پہچاننا کیوں ضروری ہے. یہ 4-5 چیزیں ہم نے آج کے درس میں امامت کے سلسلے میں پڑھی. اب جو ہے یعنی ہم لوگ کتنے مرحلے کو کراس کر چکے ہیں توحید میں؟ یہ اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت. 5واں کون سا ہے؟ یعنی قیامت، یعنی معاد. آخری مرحلہ اصول دین میں کون سا ہے؟ معاد کا. معاد کسے کہتے ہیں؟ کیوں معاد ضروری ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ قیامت بھی ہوتی اور قیامت میں وہ ہنگامہ ہوتا، وہ ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی گنہگار ہے، کوئی پاک و پاکیزہ ہے، کسی نے زیادہ گناہ کیے ہیں، کسی نے کم گناہ کیے ہیں، ایک عجیب سا وہاں ماحول کریٹ ہوگا، سب کوئی بھوکا پیاسا ہوگا، کوئی پناہ ڈھونڈ رہا ہوگا، جو زیادہ گناہ کیے ہیں وہ زیادہ بیچارے جو ہیں پریشان ہوں گے، اور جنہوں کم گناہ کیا ہے وہ اہل بیت کے سائے میں ہوں گے. بعض کی شفاعت ہو رہی ہوگی، کچھ لوگوں کی شفاعت ہی نہیں ہوگی، کچھ کا گناہ ایسا ہوگا جو معاف ہی نہیں ہوگا، کچھ کا گناہ تھوڑے دن چلو اچھا ٹھیک ہے اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو صاف ستھرا کر کے پھر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. کچھ لوگوں کو جنت کی بو ہی سونگنے کو نہیں ملے گی. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہوں گے. اور یہ کیوں ضروری تھا کہ یہ پورا جو ہے وہ ماحول کریٹ کیا جائے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگر اس دنیا میں آ کر سبھی اپنے اپنے کام کر کے چلے جائیں گے اور کسی نے کسی پر ظلم کیا تو ظلم کی سزا دینے والا بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں لوگ آئے ہیں تو ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. کسی کا مفاد تھا تو اس نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کا کسی چیز میں مفاد تھا تو اس نے اس کا گھر لوٹ لیا، کسی کا کسی چیز میں مفاد تھا تو اس نے کسی کی جائیداد لوٹ لی. ٹھیک ہے، تو ظلم کرنے والے تو ظلم کر کے اپنی زندگی کو عیش سے جی رہے تھے، لیکن جو مظلوم تھا وہ بیچارہ صرف اس کے پاس پناہ گاہ کون تھی؟ اللہ کی. اس نے اللہ سے شکایت کی تو پروردگار نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ کہیں بھاگ کر جائے گا نہیں، یہ قیامت میں آئے گا. جب قیامت میں آئے گا تو عدل ہے، تم نے ہم کو عادل جانا ہے تو ہم عدل کریں گے، عدل سے فیصلہ ہوگا، اور جب فیصلہ ہوگا تو تمہیں تمہارا حق دیا جائے گا اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی. تو قیامت اس لیے ہے تاکہ ہم انسان اپنے اچھے اعمال اور برے اعمال کو وہاں جا کر دیکھ سکے. ظالم کے ظلم کی سزا وہاں ملے گی اور مظلوم نے جو صبر اور برداشت کیا ہے وہ اس کی جزا اس کو قیامت کے دن ملے گی.
تو یہ ایک اہم ضرورت تھی کہ معاد اور قیامت کو برپا کیا جائے. کیونکہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے, بہت اچھی مثال ہے. وہ یہ کہ ایک انسان ہے, ظلم و ستم کر رہا ہے سب پہ, ٹھیک ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے, مار رہا ہے, کاٹ رہا ہے, لوگوں کا بینک بیلنس, لوگوں کی جائیداد, ان کو قتل بھی کر رہا ہے. صاف سی مثال صدام کی لے لیں, ٹھیک ہے, اس نے اپنے زمانے میں کتنے لوگوں کو مارا, بہت سارے انسانوں کی جان لی, بے گناہ انسانوں کی جان لی, ان کے گھر بار کو اجاڑ دیا, عورتوں مردوں کو قتل کیا, سب کو قتل کیا. سب کو قتل کرنے کے بعد اب یہ بتائیے کہ دنیا میں جو اس کو سزا دی گئی کیا ہوا؟ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا, ٹھیک ہے, پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اس نے 1000 لوگوں کو اگر مارا ہے تو اس کی ایک مرتبہ جان چلی گئی, تو جو 1000 لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کا اس کو سزا ملی, کتنے لوگوں کی سزا ملی؟ ہاں, بہت معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے, یہ ڈسٹرب ہو گیا 2 منٹ کے لیے. تو سلسلہ کلام ہمارا یہاں پر تھا کہ مثلا صدام نے کیا کیا, 1000 لوگوں کو فرض کیجئے, سپوز دیٹ اس نے کتنے لوگوں کو مارا؟ 1000 لوگ, اس کو پھانسی ہو گئی. تو 1000 لوگوں میں کو مارا, پھانسی ہوئی اس کو ایک مرتبہ, تو کتنے لوگوں کو اس کا حق, کتنے لوگوں کو حق مل پایا اس کے مرنے سے؟ کہا بھئی یہ 999 تو اپنی جگہ رہ گیا نا, ایک آدمی کا ہی سزا ملی, اس کو بھی ایک آدمی کو مارنے کی سزا ملی ایک مرتبہ. تو یہ 999 جو رہ گئے ان کو جزا کب ملے گی؟ اس کے لیے کہا کہ قیامت جب ہوگی تو وہاں سے حساب کتاب ہوگا, اور جب وہاں حساب کتاب ہوگا تو جس طریقے سے جس نے بھی جس پر بھی ظلم کیا ہے اس کو ویسے سزا ملے گی. ورنہ دنیا میں کیا, دنیا میں ایک مرتبہ کسی کو مثلا پھانسی کی سزا مل گئی, اور جبکہ اس نے مارا تھا 15 لوگوں کو, تو ایک ہی کا تو بدلہ پورا ہوا, ابھی تو 14 لوگ بچے ہوئے ہیں. لہذا قیامت میں عدل سے کام ہوگا, پروردگار عدل سے فیصلہ کرے گا کہ کس کو کس طریقے سے جزا دینی ہے اور کس کو کس طریقے سے اس کو سزا دینی ہے. لہذا پروردگار نے اس لیے قرآن میں یہ فرمایا, متعدد جگہ پر فرمایا قرآن پروردگار عالم نے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو ہم نے دنیا میں یوں ہی بھیج دیا ہے, وانکم الینا لا ترجعون, تم کو پلٹ کر نہیں آنا, یعنی سب کو پلٹ کر آنا ہے, سب کو ہم تک پلٹ کر آنا ہے, اور جب پلٹ کر آؤ گے تو اس کے بعد پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا. جو بھی تم نے اچھا کیا ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا, جزا ملے گی, اور جس نے بھی برا کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. لہذا پروردگار کا عادل ہونا ثابت ہوتا ہے معاد کے ذریعے سے کہ پروردگار عادل ہے, وہ عدل کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. اور دوسرا کیا چیز ثابت ہوتی ہے, یہ کہ انسان کو بے مقصد اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش نوش پارٹی کرو گھومو سیاحت یہ وہ دعوت مدارات سب کچھ کرو اور تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر چیز کا جو بھی تم پڑھ رہے ہو لکھ رہے ہو, بینک آفس جو بھی تمہاری زندگی کی ایکٹیویٹیز ہے, ہر چیز میں جہاں بھی تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ایک کا حساب ہوگا. اور اگر تم نے بہترین کام کیا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تم کو یوں ہی نہیں بھیجا ہے. بہرحال یہ پروردگار کا کھلا اعلان ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, ہم نے تمہیں خلق کیا ایسے ہی بس بیکار بیہودہ, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے تمہیں ایک مقصد کے تحت خلق کیا. مقصد کیا ہے؟ ہماری اطاعت, ہماری بندگی. دنیا میں آؤ, کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ, ایسا نہیں ہے کہ عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلح پر آ گئے اور آنے کے بعد اللہ اکبر اور نماز پڑھنا شروع کر دیا, ہماری عبادت ہو گئی. نہیں, یتیموں کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے, اپنے ہمسائے پڑوسیوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے, غریبوں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے, سڑک چلتے ہوئے راہ سے پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے.
کسی کے لیے خوشی کا سبب بن جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہم پروردگار کے رضایت کو حاصل کر لیں گے۔ جب رضایت کو حاصل کر لیں گے تو قیامت کا مرحلہ بھی کوئی سخت مرحلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں پروردگار کو بھی ناراض کیا، اس کے بندوں کو بھی ناراض کیا، تب تو مرحلہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال، یہ بہت اہم اٹھتا ہے۔ میرے پاس صرف 2 منٹ بچے ہوئے ہیں، اگر آپ کو سوال کرنا ہو تو حاضر خدمت ہیں، نہیں تو درس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو کسی کے پاس تو پوچھ سکتا ہے، بسم اللہ۔ سوال نہیں ہوتا ہے تو بس ایک بات اور کہے کہ آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، سوال نہیں کسی کے پاس، پرائیویٹ میں سوال کر لیجیے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قیامت میں صرف روح جائے گی میدان محشر میں یا جسم بھی جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قیامت میں ہماری روح بھی پہنچے گی، اس کا حساب کتاب ہوگا، یا ہمارے جسم کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ تو فرمایا قیامت میں روح کا ہی حساب کتاب نہیں، جسم کے ساتھ ہماری قیامت برپا ہوگی۔ جو قیامت آئے گی، جب قیامت میں ہم پہنچیں گے تو روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم کے ساتھ جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابی بن خلف۔ ابی بن خلف یہ پیغمبر اکرم کے پاس آیا اور ایک ہڈی لے کر آیا، ہڈی، بون، پرانی سی، بڑی پرانی، اس کو کہیں سے مل گئی، لے کر آیا۔ اور آنے کے بعد انسانوں کے سلسلے میں سوال کرنے لگا کہ یہ مٹی، یہ ہڈی، اس کو ایسے کر کے اس نے ایسے کیا اور اس کو پاؤڈر کر دیا اور ایسے ہوا میں اڑا دیا، اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پروردگار اس ہڈی کو، جس کو ہم نے بھی ہوا میں اڑا دیا، اس کو دوبارہ پروردگار خلق کرے گا؟ اب آیت نازل ہوئی کیا کہ قل یحییھا الذی انشأناھا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ آپ اس سے کہیے کہ ہم نے جب پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا تب یہ ہمارے پاس یہ ہڈی کا برادہ بھی نہیں تھا، اب دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے، جبکہ ہڈی کا برادہ ہے، یہ موجود ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو معاد ہوگی، قیامت ہوگی، وہاں انسان کا جسم بھی جائے گا۔ اس کے لیے ایک دلیل اور کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے، تو قبر میں کیا دفن ہوتا ہے؟ جنازہ انسان کا جسم، روح تو دفن نہیں ہوتی وہاں، لیکن کیا ہے قرآن نے کیا کہا کہ جس دن تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ کہ قیامت جسم والی ہونے والی ہے، روح کی صرف نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور دوسری دلیلیں ہیں کہ جو انشاءاللہ بعد میں پیش کی جائیں گی۔ لہذا یہ جان لینا ضروری ہے کہ قیامت کیوں ہوگی، تاکہ پروردگار کا عدل کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ثابت ہو جائے کہ پروردگار وہاں فیصلہ کیسے کرے گا، عدل اور انصاف کے ذریعے سے کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ جو بھی یہاں وہ انجام دے گا وہ وہاں جا کر اس کو اس کی سزا اور جزا ملے گی۔ اور انسان کی جو قیامت ہوگی، وہ معاد جو ہوگی، وہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہونے والی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ علم اہل بیت اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں۔